سکتی. کوئی ٹیبلٹ ایسی موجود نہیں ہے. آج اگر 2 گھنٹے کے لیے بلڈ پریشر لو کرے گی تو پھر بڑھا دے گی. وجہ کیا ہے؟ وجہ تو بڑی سادہ سی ہے کہ اس دنیا دو میں آپ کے اندر جبلی اعتدال سرے سے موجود نہیں ہے. جبلی اعتدال کسی گورننگ اتھارٹی سے رہتا ہے. یہ جو اندر کا 80% کا بے باک انسان ہے جو ایک جانورانہ تگو دو میں آگے بڑھا ہوا ہے. 80,000 اس سرزمین میں وہ کبھی ہومو سیپین تھا, کبھی ہومو ہیبائلس تھا, کبھی ہومو ایریکٹس تھا, کبھی ہومو نیانڈرتھل تھا, اب آ کے ہومو اب سیپین ہوا ہے. 80,000 سال کی جانورانہ جبلتیں بغیر کسی نظام کے قابو نہیں آتی. اور مذہب آپ کو ایک ہی سبق دیتا ہے. مذہب آپ کو ایک سبق دیتا ہے کہ جب ترجیحات زندگی مرتب کرنے لگو تو اللہ کو سر فہرست لکھ لو. جب آپ اللہ کو سر فہرست لکھ لو گے تو آپ کی باقی مادہ جبلتیں معتدل ہوتی جائیں گی. پھر خدا کی کوشچنیبلٹی آ جائے گی. مراقبہ اور چلہ یہ نہیں کہ آپ قبر میں حبس دم کرو. نہ مراقبے اور چلوں سے آج تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا. ہوتا تو مہاتما سدھارتھا بدھا کا. اگر کوئی چلوں میں کامیابی حاصل کرتا تو مہاتما سدھارتھا بدھا کا ہوتا. 12 برس اس نے مشقت اس بدن اٹھائی. 12 برس ہندو آرڈر میں اس نے تپسیا کی اور 12 برس اس کی خوراک کا معیار کتابوں میں لکھا آیا ہے. 8 دانے چاول اور 1 گھونٹ دودھ. اس سے بڑا مراقبہ نہیں کیا گیا. 12 برس کے بعد مہاتما اٹھا اور اس نے کہا ایک بات ضرور سمجھ آئی ہے, ایک بات کہ مشقت بدن میں کوئی عقل نہیں, مشقت اور اذیت بدن میں کوئی علم نہیں, کوئی شناخت نہیں. وہاں سے سفر کیا, گوا کے درخت کے نیچے آیا, سوچا کیا, غور کیا, فکر کی. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. زمین و آسمان کی تخلیق پہ غور کیا, اپنے وجود پہ غور کیا اور نروان پا گیا, مکتی پا گیا, نجات پا گیا. تو اس کے ایک مرید تھا نندا, تو اس نے پوچھا مہاتما سدھارتھا بدھا سے, کیا تو آخری تھنکر ہے؟ کیا تو آخری مفکر ہے؟ کیا تیرے بعد کوئی دانشور نہیں آئے گا؟ کوئی سبق پڑھانے والا نہیں آئے گا؟ کوئی استاد نہیں آئے گا؟ اس نے کہا نہیں, میں آخری نہیں ہوں, آخری میرے بعد آئے گا. تو نندا نے کہا اے استاد زمانہ, کیا میں اسے پاؤں گا؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا تو اسے پائے گا کہ نہیں پائے گا. تو نندا نے کہا اگر وہ آ جائے تو اے استاد میں اسے پہچانوں گا کیسے؟ تو اس نے کہا اس کا نام مترا ہے. اس کا نام مترا ہے, جس کا سنسکرت کا یہ وہ لفظ جس کا ترجمہ صرف اور صرف رحمت ہے, کہ وہ جو آئے گا اس کا نام رحمت ہوگا. حضرات حضرات, یہ حدیث کہ اعتدال کے قریب ترین رہو, یہ ممکن ہی نہیں پڑتی, یہ ممکن نہیں پڑتی, یہ ہم کر ہی نہیں سکتے اگر ہم سب سے پہلے اپنی باطنی ترجیحات کو مرتب نہ کریں, اگر ہم اللہ کو بیچ میں نہیں ڈالیں, ہم اپنی جبلتوں کو استوار نہیں کریں گے, ہم اپنی خواہشات میں اعتدال اور توازن کے لیے اس پر کوئی گائیڈ نہیں بٹھائیں گے, غور و فکر سے کسی تسلیم ربانی کو اس کا گائیڈ نہیں مقرر کریں گے, ہم کسی قیمت پہ یہ اعتدال حاصل نہیں کر سکتے. مگر آپ نے غور کیا کہ جب ہمیں قرآن کچھ باتوں کو کہتا ہے تو اس کا واسطہ, اس کا تعلق براہ راست اعتدال کا واسطہ جو ہے آپ کی باطنی دنیا اور تخلیق تک جاتا ہے. جب اس نے کہا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا,
کہ دیکھو لوگوں سے اپنا رخ نہ پھیر، اور یہ کہ زمین پر اتراء کے نہ چل، بے شک اللہ کسی تکبر کرنے والے کو، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت حضرات، یہ وہ کوالٹی ہے جس سے آپ کا اعتدال بلٹ ہو رہا ہے کہ آپ غرور و فخر و شیخی سے پرہیز کرو، مگر کرو گے کیسے؟ آپ کسی کو برتر مانو گے تو کسی کے ساتھ بیہیو کرو گے۔ اگر آپ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہو کسی کے بڑائی اور کسی عزت سے، تو آپ کبھی بھی شیخی سے باز، تکبر سے باز نہیں آ سکتے۔ تکبر انسانی جہالت کی بدترین قسم ہے۔ جس کو متکبر دیکھو، گھر آ کر اپنے کتاب پہ لکھ لو کہ آج بہت بڑے احمق کو دیکھتا، اس لیے کہ وہ خدا پہ یقین نہیں رکھتا، ادھار کی زندگی پہ غرور کر رہا ہے، ادھار کے مال پہ غرور کر رہا ہے، ادھار دیے گئے بال بچوں پہ غرور کر رہا ہے، اور پھر اپنے آپ کو عقل مند بھی سمجھتا ہے، اپنے آپ کو عقل مند بھی سمجھتا ہے۔ یعنی یہ بدترین اگر کوئی حماقت نسل انسان میں آ سکتی ہے تو وہ تکبر ہے، شیخی ہے۔ آپ کو یاد تو ہوگا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ العزیز فتح بیت المقدس کو نکلے، تو جب وہاں پہنچے تو وہی درویشانہ جھوٹا موٹا صوف کا لباس اور اونٹ پہ سوار، گرد سے اٹے ہوئے۔ تو جب سپہ سالارہ نے اسلام آگے بڑھے تو انہوں نے کہا یار تو بڑی شرمندگی ہوگی، ایسے ہی جیسے آپ کسی کے گھر جاؤ اور اپنے کپڑے دیکھو کہ بڑی شرمندگی ہوگی۔ تو انہوں نے خیال کیا کہ غیر قوم کے معزز لوگوں کے سامنے امیر المومنین عمر بن خطاب نے جانا تو تھوڑا سا لباس چینج ہوئے تو کیا حرج ہے؟ تو انہوں نے پوچھا امیر المومنین اگر آپ تھوڑا سا بہتر لباس پہن لو تو، مگر بہرحال وہ عمر بن خطاب تھے کہ جب وفات پائی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کی نعش مبارک پہ کھڑے ہوئے اور کہا رب کعبہ کی قسم ہے عمر اپنے حق میں سب سے سخت اور لوگوں کے حق میں سب سے زیادہ نرم تھا۔ وہ بھلا یہ بات کہاں سنتے تھے؟ تو جب یہ نہ ہوا تو انہوں نے کہا اچھا امیر المومنین اونٹ تو چھوڑو نا، اونٹ تو چھوڑو، آپ ایسے آپ کو ایک گھوڑا ہی لے دیتے ہیں، آپ کم از کم گھوڑے پہ سوار چلو آپ بیت المقدس کے لیے، تو تھوڑی دیر کے لیے تجویز آپ کو پسند ہے۔ بہرحال عرب بڑے شاہ سوار ہوتے ہیں، اور سوکھے آکاش میں حضرت عمر نے 2 مرتبہ گھوڑوں کی چیمپئن شپ جیتی تھی، تو کبھی وہ بھولی ہوئی حسرت بھی یاد آ جاتی ہے۔ حضرت عمر کو وہ وقت یاد آ گیا سوکھے آکاش یا مقابلے کرنے کا، چلو اچھا گھوڑا لا دو۔ تو ایک پل کے لیے گھوڑے پہ بیٹھے اور فوراً تھر تھرا کے اتر آئے۔ تو نے کہا امیر المومنین کیا ہوا؟ فرمایا جب میں اس گھوڑے پہ بیٹھا تو مجھ پہ عرب کا وہ شاہ سوار پیدا ہو گیا تھا جو آنائے مطلق سے اپنے زیرین جانور کو دیکھتا تھا۔ جب اس کی باغ میرے ہاتھ میں آئی تو میری شاہ سواری کی سکل زندہ ہو گئی تھی، اور میرا دل چاہا کہ اسے مہمیز لگا کر لشکروں کے بیچ میں سے گزر جاؤں، اور میری تھوڑا سا ذرہ برابر مجھ میں کبریائی کا ایلیمنٹ پیدا ہونے کا اندیشہ پیدا ہو گیا تھا، اور مجھے حدیث رسول بھی یاد ہے۔ حاضرین حضرات، یہ اعتدال ہے کہ جہاں وہ چیز پیدا ہو ساتھ کوئی گورننگ رولنگ اتھارٹی کا قانون بھی یاد آئے۔ کہتے ہیں جب مجھے وہ بات یاد آئی کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس کے دل